اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ چند اہم باتیں کرنا چاہوں گا، کچھ ایسی باتیں جس سے میں آپ لوگوں کو ریمائنڈرز دینا چاہوں گا، میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ اصل میں انسان کا مقصد کیا تھا، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم کس چیز کے پیچھے لگ چکے ہیں، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں انسان کی خواہشات، انسان کی ترجیحات بھی بہت تیزی سے بدلتی رہتی ہیں۔ آج انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر آسائش ہو، ہر سہولت ہو، وہ مادیت کی دوڑ میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کی خاطر دین کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم دنیا کی خاطر دین سے کمپرومائز کرنے کے لیے، اپنے ایمان سے، رب سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، آج ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اسی لیے جکڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم بس ایز اے فارمیلٹی کے طور پر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں کہ بس ہمارا شمار ہو جائے مسلمانوں میں۔ یہ بھی مسلمان گھر سے تعلق رکھتا ہے جناب، یہ بھی ایک مسلمان شخص ہے، یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حاجی صاحب ہیں۔ حاجی صاحب بڑے نیک اور بڑے شریف النفس انسان ہیں، لیکن وہی حاجی صاحب، وہی نمازی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں ملاوٹ بھی کرتا ہے۔ وہی نمازی، وہی حاجی صاحب جو 5 وقت نماز تو پڑھتا ہے لیکن دھوکے بازی بھی کرتا ہے۔ وہی حاجی صاحب، وہی نمازی جو 5 وقت نماز تو پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہمارا وہ نوجوان جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہر بے حیائی کے کام میں، ہر غلط کام میں مشغول رہتا ہے۔ وہ نامحرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، نامحرم لڑکیوں سے تعلقات بناتا ہے، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے، اور کہتا ہے جناب میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو دوسری طرف یہ کارنامے بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آج ہر انسان اپنی جگہ بیٹھ کر یہ سوچے، آج ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے، اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ دین پر اس طرح چل رہا ہے جس طرح چلنے کا حکم ہے؟ ہمارے متعلق کی سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انسان کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے، جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں تو گویا اس طرح نکل جاتا ہے، اس طرح بھاگ جاتا ہے جیسے کبھی اس نے مشکل وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں۔ اور ایسے حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تب ہم جا کے اللہ کے دربار میں اپنا سر جھکاتے ہیں، تب ہم جا کے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ خوشی میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، جب خوشی ہوتی ہے تو ہم ہر گناہ کا کام کرتے ہیں، ہر نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں یہ خوشی دی ہے، جس رب نے یہ ہمیں نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم پر مشکل آ جاتی ہے، جب ہم پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہمیں اللہ کا در یاد آ جاتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آپ سب قرآن و حدیث پر عمل کریں، اللہ کی بتائی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا، ہماری زندگی میں ہر وہ چیز ہمیں ملے گی جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔